صوفی تھے، اس کے لیے اصال ثواب کرے، وفات ہو گیا تھا۔ مجھے تو خیال تھا کہ اس کو رات میں جنازہ ہوگا، ورنہ اگر مجھے پتہ ہوگا کہ 11 بجے جنازہ ہے پھر تو میں ہی پہنچ سکتا تھا، صبح اٹھ کر کے بھاگ جاتا۔ لیکن مجھے خیال تھا کہ رات کو اس کا جنازہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے مجھے عصر کی بات پتہ چلا تھا، تو اس وقت میرے لیے مشکل تھا، پہنچنا بھی مشکل تھا، اس لیے نہ جا سکا۔ اور پھر آج مجھے بتایا گیا کہ کل وہ اس کا جنازہ 11 بجے تھا، لیکن الحمدللہ تو شاہ صاحب دعوت برکات ہوں اور ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ پہنچ گئے تھے، لیکن وہ قریب ہوتے ہیں، پشاور سے آدمی پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک بار سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر سارے ثواب کریں ان کو۔ تو اب حفیظ صاحب سے پسی ورثہ والا کی روحی خوشحال کی ما في خير ورث ولا قوت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھی ہے. چند دن ہو گئے اتفاق و اتحاد پر بات ہو رہی ہے، اور اتفاق و اتحاد کی پہلی بنیاد ایمان و تقوی ہے. جب آدمی ایک ہی مرکز سے جڑا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اور ایک ہی مرکز بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہو، اور ایک ہی پیغمبر ہو، تو جب آدمی واقعتاً اپنی رب سے جڑا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ والے جتنے ایمان والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اختلافات کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس کے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح روکا ہے، کس قدر تقید سے ہمیں بچایا، کہ وہ ہمیں بتایا ہے کہ آپ اختلافات سے بچو. رائے پر اختلاف نہیں ہو سکتا، اتفاق نہیں ہو سکتا، رائے مختلف ہو سکتے ہیں، بنیادی باتوں پر اتفاق ہو سکتا ہے، بنیادی احکامات، بنیادی عقائد پر اتفاق ہو سکتا ہے. پھر اس کے یہ بتایا گیا کہ اختلافات کے اسباب کیا ہے. اصل چیز تو نفس پرستی ہے، اصل چیز نفس پرستی ہے، اور نفس پرستی کی بنیاد پر جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کی کہ وہ نفس پرستی کو چھوڑ دے، خدا پرستی کو اپنائے. لیکن خدا پرستی زبانی طور پر نہ ہو کہ زبان پر توحید ہو اور اندر سے کیا ہو، کفر ہو. کتنے لوگوں نے زبان سے توحید کہا لیکن اندر سے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے.
کفر کی تائید بری ہوئی ہوتی ہے، کفر کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں، اس پر مفصل بات پہلی ہو گئی ہے۔ پھر قوم پرستی، میں عرب ہوں، میں عجم ہوں، میں پشتون ہوں، پٹھان ہوں، اور میں پنجابی ہوں، میں سرائکی ہوں، میں فلان زبان بولنے والا ہوں، میں فلان زبان بولنے والا ہوں، اس بنیاد پر بھی اختلافات، یہ جاہلوں کے اختلافات ہے، بتایا۔ پھر دینداروں کے اختلافات جو ہوتے ہیں کن کن بنیادوں پر ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی گئی کہ تو یا توحید کے نام پر توہین کریں گے، یا محبت کی آڑ میں شرک و شرکی افعال کریں گے، یا تحقیق اور رائے کی تحقیق کی بنیاد پر وہ اپنی تحقیق کو قرآن و سنت کہیں گے، اپنی رائے کو قرآن کہتے ہیں، اپنی رائے کو قرآن اور سنت کہہ دیں گے، تو پھر اختلافات ہوں گے۔ آج چوتھی چیز میں نے بتاؤں گا کہ یہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے ہے، وہ تو رائے کی وجہ سے تھے یا مسلکوں کی وجہ سے تھے۔ دین کے کاموں کے اندر یہ اختلاف ہوتا ہے۔ دین کے کئی شعبے ہیں اور جن میں دوڑنا ضروری ہے، کبھی درجہ کیفیت کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی فرض عین کے درجے میں ہوتا ہے۔ علم کا میدان ہے، ویسے تو ضروری علم جس سے انسان کی روزمرہ زندگی دین پر آ جائے، 5 وقت نمازیں، اور اگر مال ہو زکوٰۃ کا، آپ کو علم ہو کہ کتنا میں نے فیصد دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، زندگی کے جو روزمرہ معاملات پیش آتے ہیں اس سے علم ہو، یہ تو ہر مسلمان پر ضروری ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ لیکن ایک ایسا علم جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور جو مشکل پیش آ جائے اس کی حل نکالا جائے، مسئلہ نکالا جائے، جس کو عام لوگ نہیں جانتے، اس کے لیے زیادہ علم ہونا چاہیے۔ وہ علم فرض کفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں تمام لوگ تو نہیں نکل سکتے، تمام لوگ تو نہیں نکل سکتے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر علاقے سے کچھ لوگ جائیں، وہ دین سیکھیں اور واپس آ جائیں؟ تو یہ ایک ضروری میدان ہے جس میں ہمیں مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایسی علماء کی جماعت تیار کریں، ایسے علماء تیار کریں کہ وہ ان کی مسائل کو حل کر سکیں، دینی مسائل کو، اور اس کو دین بتائے۔ تو الحمدللہ ہو رہا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو دین پہنچائے، لوگوں کو دین پہنچائے۔ بعض لوگ تحریر و تقریر کے ذریعے سے لوگوں کو علم پہنچائیں گے، دین پہنچائیں گے۔ یہ رسائل ہے، رسالے ہیں، یہ کتابیں ہیں۔ ہماری کتاب میں تم یہ ہے کہ کسی کے خلاف ہے، کسی کی انگلی ٹوٹ جائے پھر کہتے ہیں دیکھو میری انگلی ٹوٹ گئی ہے، فلاں نے توڑ دی ہے۔ نہیں، وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی قلم کے ذریعے سے کریں۔ ہمارے پاس آج کل جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ تحریر کا
تحریری چیزیں ہیں ہم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، لاکھوں لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، روزانہ کے حساب سے اس کو لوگ پڑھتے رہتے ہیں. فضائل اعمال ہے، دوسری کتابیں فضائل صدقات ہے، فضائل حج ہے، وغیرہ وغیرہ. عربی میں کتابیں لکھی. تو یہ بھی تبلیغ ہے، لوگوں کو پہنچانا ہے. خطیب لوگ ہیں وہ بھی پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو. اگر کوئی مستقل جماعت بن جائے، وہ کوشش کرے کہ ہم لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، جیسے ہماری تبلیغ جماعت ہے، یہ بھی امت کی ضرورت ہے. یہ ہماری ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. اسی طرح کوئی ایسی جگہ ہو جس میں لوگ آئیں، وقت گزاریں، سکون کے ساتھ اللہ اللہ کریں، کچھ وقت گزارے، اور دنیا کی دندوں سے ایک طرف ہو کر مستقل نہیں، راہب نہیں کہ مستقل چھوڑ دیں، یہ کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں کہ تاکہ وہ اپنے اصلاح کر سکے، باہر دنیا میں وہ پھر رہا تھا، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں، باتیں ہوتی تھی، تو دل پر گرد آ جاتا تھا، اور آ جاتا ہے. ظاہر ہے جب دوبی کپڑا لوگوں کے دھوتے ہیں تو اس کی اپنے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں. دوسروں کے کپڑے تو دھو لیتے ہیں لیکن اپنے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ لوگ، ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کچھ وقت پرسکون گزاروں، اور اس میں دنیا کی چیزوں سے الگ تلگ ہو جاؤں، اخبار بھی نہ دیکھوں، موبائل بھی نہ دیکھوں، بس میں صرف یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤں. یہ ہے خانقاہ میں. خانقاہیں ہوتی ہے، خانقاہوں میں تفسیر نہیں ہوتے، خانقاہوں میں اور چیزیں نہیں ہوتی، صرف یہی کہ آدمال کریں، کچھ 10 دن 12 دن 20 دن 30 دن 40 دن کر لیں، اور اپنے کچھ اصلاح کر کے پھر میدان میں کودیں، کام کریں. یہ سب کی ضرورت ہے. تو ایسی جگہ ہونی چاہیے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے. جہاد ہے، جہاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے. کافر حملہ کرتا ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اگر آپ اسے کریں گے تو آپ پر چڑھ آئے گا. آپ وہاں اس کو نہیں کہیں گے. مثلا روس آیا تھا افغانستان میں، اگر وہاں علماء کہتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا نصیحت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ صبر کرو تم، لیکن اس کے لیے پھر اپنی دفاع کے لیے اور مسلمانوں کی مظلومیت سے نکالنے کے لیے، دنیا میں امن لانے کے لیے، انسانیت کو حفاظت دینے کے لیے، تاکہ انسانیت محفوظ ہو اور انسانیت پر کسی ملک کا ایسا رعب نہ ہو جس کی وجہ سے وہ مجبوراً اسلام سے روکے. جبر ختم ہو جائے. دیکھو ہم پر نئے نئے باتیں تھوپی جاتی ہیں کہ تم یہ نہ کرو گے تو پھر ہم یہ نہیں کریں گے. یعنی ذہنی طور پر ہم پر اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ بس ہم ان کے پیچھے چلے. اگر نہ چلے تو فلان پابندی ہوں گی، فلان پابندی ہوں گی، فلان پابندی ہوں گی، فلان پابندی ہوں گی.
تو لوگوں کو ذہن کو آزاد کرنے کے لیے، امن دینے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتب علیکم القتال، تم پر قتال کو فرض کیا ہے. اور یہ فرض اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس پہ کوئی ملک گیری ہے یا تیل پر حملہ، تیل کو قبضے میں لینا ہے لوگوں کی، یا لوگوں کے غلام بنانا ہے، بلکہ لوگوں کو آزادی دینے ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء علیہ السلام کو، پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اس کے ساتھ وہ کلی دلائل اور میزان شریعت، کلی احکام، میزان شریعت، کتابیں یہ بھیج دیں تاکہ لوگ اخلاق، ایمانی لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، نیک حسن کردار کے لحاظ سے سیدھی راستے پر چلے، قائم ہو جائے. یقوم الناس بالقسط، عدل و قسط پر قائم رہے. فکر کے لحاظ سے بھی اس کا فکر مستقیم ہو، صحیح ہو، اور جذبات بھی کیا ہو، صحیح ہو، اور اعمال بھی درست ہو. تو پھر لوگ آپس میں کیا ہو جائے گا، امن ہوگا. ہر کوئی، پولیس والے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، ٹریفک جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر جا رہا ہے، کوئی رش نہیں بنتا. لیکن جب ایک گاڑی خرابی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، پوری روڈ بلاک ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اگر کوئی ایسے روڈ بلاک کرتا ہے اس کے لیے پھر جہاد ہے. کیا ہے؟ یقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا بھیجا ہے. کوئی انگلی نسور ہو جائے، اب اس پوری بدن کو بچانے کے لیے کیا ہے، ایک انگلی کو کاٹنا پڑے گا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو اگر ایک یہ انگلی نہ کاٹیں تو اس کا نسور جا کر کے پورا بدن تباہ کر دے گا، تو اس کو انگلی اس کو کاٹ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفیہ بأس شدید، اس میں جنگ تو ہے لیکن اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، کیونکہ باقی لوگ بچ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں یہ اس ایمان دین کے شعبے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی آپس میں اس پر لڑے کہ مجاہد کہے کہ صوفی کسی کا کام نہیں ہے، تبلیغی کسی کا کام نہیں ہے، اور علم کوئی کام نہیں ہے، کام تو ہم کرتے ہیں، تو یہ سارے باقی تینوں کام ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے. پھر وہ جہاد کی تو وہی چنگیزی بن جائے گی اگر اس میں علم نہ ہو، اس میں تقوی نہ ہو، اس میں یہ جذبہ نہ ہو کہ لوگوں کو امن مل جائے. تو یہ تو آپ کو ان چیزوں سے ملے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ وہی چنگیزی بن جائے گی. جنگ یہ تو امریکہ بھی کرتے ہیں، روس بھی کرتے تھے، جنگ تو وہ کرتے ہیں، لیکن کسی کا جنگ کس چیز کے لیے ہے، سوال یہ ہے کس کا جنگ کس چیز کے لیے ہے. تو تب علم ہوگا، تب یہ چیزیں ہوگی، تو آپ کو سمجھائے گا، چلائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے یا غلط ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اصل چیز تو میں تبلیغ ہے، میں تبلیغ چلاتا ہوں، تبلیغ میں جاتا ہوں، باقی ساری پارٹیاں فضول ہے، تو یہ بھی غلط کہتے ہیں. اگر اس سے کام چلتا تو قریب میں دیکھیں روس پاکستان کو، پوری دنیا کو قابو کرنے کے لیے آیا تھا. وہاں یہ کام نہیں چلتا، وہاں کیا چلا، تلوار چلی. پھر امریکہ 46 ممالک کے ساتھ آیا، وہ پاکستان کو خراب کرنے کے لیے آیا تھا، پوری دنیا کو، مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے آیا تھا، اور مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن اگر جہاد کی برکت سے اس کو کیا ہو گیا، پاکستان بھی اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، پاکستان کے دیندار لوگ بھی بچ گئے، ورنہ وہ نہ تبلیغ رہتا، نہ مدرسہ رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا لہدمت
سوامع، یہ خانقاہیں اور یہ مدارس اور یہ دین نہیں رہ جاتا. تو یہ بھی ضروری ہو گیا. اسی طرح اگر خانقاہ والے کہیں کہ جب تک اخلاص نہ ہو ساری چیزیں بیکار ہیں، تو بھائی پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ خانقاہوں میں بیٹھ جائیں، پھر وہی بات ہوگی جو دین پھیلے گا. دین پھیلاؤ کے لیے بھی تو کچھ ہے، کرنا پڑے گا. اگر اخلاص ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، بیٹری ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، بات پہنچی گی آپ کو. اخلاص بیٹری ہے. کیا ہے؟ اخلاص پیدا کرنا ہے، نیک جذبہ پیدا کرنا ہے. آپ نے یہاں تارے لائی ہیں، پنکھا ہے، لیکن بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلے گا. لیکن بجلی ہے، پنکھا نہیں ہے، تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ پھر آپ کو ہوا نہیں ملے گی. تو یہ سارے کام یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. مدرسہ تو ہے ضروری، اس میں تو ہمیں ضروری علم سکھایا جاتا ہے، ہم کو دین سکھایا جاتا ہے، ہم کی رہنمائی کی جاتی ہے. لیکن ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو ہمارا یہاں جو پیغام ہوتا ہے وہ ہم یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے کام کریں. مجاہد جہاں صحیح جہاد ہو، جہاں علماء تم کو کہہ دیں کہ یہاں جہاد فرض ہے، تو پر وہاں اس وقت آپ جہاد کریں. طریقے کی جس طرح طریقہ ہے اس طریقے پر جہاد کر لیں. جس طرح نماز کا طریقہ ہے، نماز کا اذان ہو جاتا ہے تو نماز فرض ہو جاتا ہے. اب نماز کیسے پڑھیں اس کا ایک طریقہ ہے. اس طرح جہاد بھی جب فرض ہو جاتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کس سے لڑیں کس سے نہ لڑیں. ایسا نہیں کہ بس میری بندوق کندھے پر ڈالا ہے، جو بھی آ جائے اس کو مارتا ہوں. ایسا تو نہیں کہ مسلمان کے ساتھ لڑ پڑے یا اپنی ذات کے لیے لڑ پڑے. تو یہ ساری چیزیں ہے ضروری، لیکن اس میں لڑنا آپس میں کہ میں جو کام کرتا ہوں دین کا کام ہے، دوسری فضول ہے، یا دوسری کام اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آدمی مورچے میں کھڑا بیٹھا ہے کفر کے لیے یا ملک یا اپنی ایمان یا ظالموں کی سرکوبی کے لیے مورچے میں بیٹھا ہے. وہ اللہ کے راستے میں یا راستے میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی تم اللہ کے راستے میں جاؤ، تو اللہ راستے میں ہے، اسی بڑا راستہ کیا کون ہو کیا ہوگا. یا وہ مثلاً تبلیغ میں جاتا ہے، تم تجھے کہتے ہیں بھائی تم یہ کام نہ کرو یہ کام کرو. نہیں، یہ سارے کام ہمارے ہیں. ہم ایک دوسرے کو احسان مانیں کہ اگر یہ مجاہدین نہ ہوتے تو یہ ہماری مدارس ہم نے اس کو فارغ کر دیا ہے، ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں. یہ مجاہدین بیچارے وہاں وہ پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، یا افواج ہے وہ بھی ہمارے لیے لڑتی پڑتی ہے بیچارے، وہاں وہ کیا ہوتی ہیں ہمارے کام کرتے ہیں. مسلمانوں کی فوج بھی تو مجاہد ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہماری فوج بھی مجاہد ہو. تو ہے الحمدللہ کچھ، لیکن اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے کہ اپنوں کی بجائے دشمنوں کے ہاتھ آنکھیں دکھائیں. تو یہ بھی ضروری ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہماری سرحدیں کیا ہو جاتی؟ غیر محفوظ ہو جاتی. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا کام بھرپور طریقے سے کریں، اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے پوری کریں، لیکن اپنے کام کو تقابلی انداز میں پیش نہ کریں کہ یہ جو میں کام کرتا ہوں یہ اصل ہے اور دوسری کام کیا ہے وہ فضول ہے. ایسا نہ کریں. اس سے دوسری کاموں کے اندر اہمیت کم ہو جائے گی، بلکہ دوسری کاموں کا شکر کریں، آپ اس کا احسان مانیں،
کہ مدرسہ نہ ہوتا تو میں بھی مدرسے میں جاتا. اب میں فارغ ہوں، دکان کر رہا ہوں. دکان والی پیسہ کماتا ہے، وہ مدرسہ چلاتا ہے، وہ فوج کی یا مسلمانوں کی افواج کی، مسلمانوں کی مجاہدین کی، اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ ساری گناہ ہم ایک ہی ہے. اس میں جو تفریق آتا ہے، اس لیے غلطی آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. اگر ایک باپ نے ایک سپر مارکیٹ بنائی، بہت بڑا مارکیٹ بنایا، اس میں ٹماٹروں، سبزیوں اور وہ جنرل اسٹور بھی رکھا، پھلوں والوں کا بھی رکھ دیا، اور ایک کپڑوں کا دکان بھی رکھ دیا، بہت بڑا اسٹور بنا دیا کپڑوں کا اور چپلیوں کا، اور اس طرح دوسری جو ضروریاتی زندگی ہے، ایک دکان، 2 دکانیں سب اس میں ڈال دیں، 3 کہ تاکہ میرے بیٹے یہاں میری پیسے کمائیں اور مجھے لائیں. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن میں اس مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ وہ سپر مارکیٹ میں بیٹھا ہے، باپ خوش ہے کہ یہ میرا لیے کام کرتا ہے. وہ بیٹے آپس میں لڑ پڑے. جو بھی گاہک آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، کھانے کے بغیر تو کام نہیں چلتا، کھانا لے لو. کپڑے کیا کرے گی؟ وہ بیچارہ کپڑے لیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آج یہ ضروری ہے، اصل چیز یہ ہے، کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، ٹماٹر نہیں ہوگی تمہاری سبزی میں مزہ نہیں آئے گا، نمک نہیں ہوگی وغیرہ، ان چیزوں پر ترقی بلاتا ہے. اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ دوسرا یہ کہتا ہے کہ بھائی کپڑے نہ ہو تو ننگے پیرو گے. یہ کپڑے لے لو، دکان کا اس کے پاس مت جاؤ، وہ فضول چیز ہے. وہ تو ایسے بھی آپ چلتے کوئی لنگر پکا ہوگا اس میں سکھاؤ گے. وہ ایک چرسی تھا، چرسی تو 2 چرسی تھے، اس کو 5-6 روپے مل گئے کہیں سے. یہ لطیفہ درمیان میں اس لیے کرتا ہوں کہ اب تک گئے. 10-12 روپے مل گئے تو ایک چرس نے کہا کہ اس پہ چرس کھائیں گے، پیئیں گے. دوسری نے کہا کہ نہیں، اسے کھانا کھائیں گے. تو آپس میں لڑ پڑے. لڑائی اس پر ہوگی، اس نے کہا کہ کھانے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ تو دے دے گا، لیکن چرس کا وعدہ نہیں کیا کہ تم چرس بھی میں تم کو دوں گا، کیونکہ وہ حرام ہے. تو یہ اس کو یہی کہتا ہے. تو یہ جب اپنے باپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو میں نے دکان اس لیے ڈالی تھی کہ تاکہ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو جائے اور مجھے اس سے فائدہ ہو جائے، یہ تو آپس میں لڑ پڑے. تو کیا یہ بچے جو ہیں، یہ بیٹے، یہ باپ کے ساتھ وفادار ہے یا بے وفا ہے؟ یہ اپنی دکان چمکاتے ہیں یا والد کی دکان کو چمکاتے ہیں؟ بتاؤ بھائی. دکان چمکاتے ہیں. یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں، یاد رکھیں یہ خدا کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی دکان چمکانے کے لیے ہے. ورنہ اللہ رب العالمین جانے سارے مدرسے کس کی ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھاتے ہیں. دوسری مدرسے سے خوش ہونا چاہیے. ایک آدمی تبلیغ میں اچھا ہو جاتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہو گیا. ایک آدمی خانقاہ میں اچھا ہو گیا تو اچھا ہم خوش ہو جائیں کہ اچھا ہو گیا. لیکن خانقاہ میں جو اچھا ہو جائے، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ یہ تو چلا گیا، کاش اچھا نہ ہوتا تاکہ اس کی دکان نہ چمکتی. اور جو تبلیغ میں چمک کیا نیک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کاش وہاں نہیں نیک ہوتا کہ اس کا کیا ان کی دکان چمک جائے گی. تو یہ ہم دکانداریاں کرتے ہیں یا خدا کی کام کرتے ہیں؟ سمجھ آئی بات؟
یہ بڑا اہم اصول ہے کہ ہم اپنے اپنے کام کر لیں لیکن دوسروں کو، کام کرنے والوں کو اپنا سمجھیں کہ وہ ہمارا کام کر رہے ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کام مجھے کرنا پڑتا. لیکن جس طرح آدمی کے 4 بھائی ہے، کوئی یہ کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہ بڑا خوش ہے کہ الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں، چاروں جگہ ہم سنبھالے ہیں. ورنہ سارے کام مجھے اکٹھے کرنے پڑتے، اکیلے کرنے پڑتے. تو یہ ہماری مثال اندھوں کی ہے. ہم نے دین دیکھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ ہاتھی آیا تھا، 4 نبی نہ تھے، 4 نبی نہیں، سارے نبی نہ تھے، سارے نبی نہ تھے. بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا، شور ہوا کہ بھئی وہ آیا ہے، ہاتھی آیا ہے. تو یہ بھی چلے گئے کہ ہم بھی دیکھ لیں. تو کسی کے ہاتھ میں دم آ گیا، کسی کے ہاتھ میں پاؤں آ گیا، کسی کے ہاتھ میں وہ خرطوم آ گیا، نہیں اس کا جو، اور کسی کے وہ اس کے کمر پر ہاتھ پھیر لیا یا پیٹ پر. ہر کسی نے اپنے کہا کہ بس میں سمجھا ہوں ہاتھی کو، باقی نہیں سمجھے. آ گئے. ایک کہتا ہے کہ نرم رسی ہوتی ہے، نرم رسی، چھوٹی سی رسی ہوتی ہے، ہاتھی نرم رسی ہوتی ہے. اسے دم دیکھا تھا. دوسرے نے کہا کہ تم بہت غلط ہو گیا، تم نے دیکھا نہیں ہے، تم نے کسی اور چیز پر ہاتھ لگ گیا ہے تمہارا. ہاتھی تو پیپ ہوتا ہے، نرم سا پیپ ہوتا ہے، اس نے خرطوم پر ہاتھ کیا. چوتھ نے کہا کہ تم دونوں غلط ہو گئے. وہ تو ستون کی طرح ہوتا ہے لیکن نرم ستون ہوتا ہے، پاؤں پر ہاتھ لگ گیا تھا. کسی نے کہا کہ نہیں تم دونوں سب غلط ہو گئے. وہ دیوار تھا، نرم سا دیوار تھا، بس نرم دیوار ہو کہ وہ ہاتھی ہے. تو آپس میں لڑتے تھے، بحث مباحثہ تھی. درمیان میں ایک ناک والا آیا. اس نے کہا کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں ہاتھی ایسا ہے، ایسا کہتے ہیں ہاتھی ایسا ہے. انہوں نے کہا کہ جب سب کو جمع کیا جائے تو یہ ہاتھی ہے. ہماری پوچھ ہے. تو اگر ہم اس طرح کر لیں کہ تبلیغ والے کہیں کہ مجاہدین ہمارے محسن ہیں، مجاہدین کہیں کہ تبلیغ والے ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے لیے کیا خام مال تیار کرتا ہے، اور تبلیغ والے خانقاہ والے وہ سب کے محسن ہوں، اور وہ خانقاہ والے کے محسن ہو کہ ہمیں وہاں کچھ وقت جب ہم تک جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، دل پر گرد پڑ جاتا ہے، تو پھر خانقاہوں میں جاتے ہیں، وہاں ہمارے دل کیا ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا وہ صاف ہو جاتا ہے، اور دنیا کی جدندوں سے ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح مدارس ہیں ہمارے لیے، وہ لوگ تیار کرتے ہیں، ہم کے ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو ہمیں دین سکھائے. تو یہ سارے کام چلیں گے. یہ ہے کربوہ شریف جو دارالایمان تقویٰ کا، یہ اس کی دعوت ہے کہ آپ اتفاق و اتحاد سے رہیں، اور اس کی پھر یہاں اسباب بتاتے ہیں. دیکھو اب چند دن سے میں نے یہ بات اس پر لگا ہوا ہوں. اس طرح آپ کو دوسری مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، تو پورا دین آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے. لڑائیاں بھی دینی ہے، لڑائیاں یہ بھی دینی ہے، اس میں لڑو مت، یہ بھی دینی ہے. اور دین کو ناقص شکل میں نہ پیش کرو. دین تو ناقص پیش کیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دین ہے. وہی بوڑھے کی بات ہے. بوڑھے کے ہاتھ کہیں سے شاہی باز لگ گیا تھا. مولانا تو نہیں فرماتے ہیں کہ اس کی کسی کے وہ بوڑھے کے ہاتھ باز لگ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بیچارہ کتنا کیسے کھائے گا، اس کا تو یہ بھی ٹھیڑا ہے، کیا ہے چونچ بھی ٹھیڑا ہے. اس کو کاٹ دیا، کرکڑا نہ جوڑا گا. پھر کہا کہ بال لمبے لمبے ہو گئے ہیں، بیچارہ تکلیف میں ہو گئے، بال پر بھی کاٹ دیے. پھر جو تیز پنجے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ناخن کتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں اس کے،
اس کی ناخن بھی کیا کہ کاٹ لیے اپنے اوپر قیاس کر کے. بادشاہ پھرتا رہا کہ میرا پاس گم ہو گیا ہے. بوڑھیا نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مرغا آیا ہے میرے پاس ہے. یہ بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ تو کرکڑا سو. تو اس تمام لوگوں کو بلایا، ساتھی لوگوں کو بلایا، بڑوں جو علاقے والوں کو، کہ دیکھو جو نااہلوں کے ہاتھ لگ جائے اس کا حال اس باز کی طرح ہوگا. اب یہ باز نہ رہا، جو دنیا جو فاتح تھا، جو کیا تھا ایک فاتح تھا، اور جو پوری پرندوں پر غالب تھا، پوری جو اپنی جو اس کا ماحول تھا اس پر غالب تھا، اب وہ سے کیا بن گیا؟ اب یہ بیچارہ مغلوب ہو گیا. اس لیے نوالوں وہ کہتے ہیں کہ وہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب دین نہروں کے ہاتھ چلا جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باز سے کرکڑا بن جاتا ہے. باز سے کرکڑا ہمارے یہاں ایک مرغا ہے جس کچھ بھی کام کرنا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں، ہمیں دین پر قائم رکھیں. صحیح ہے؟ فرا